سے بھی راضی تھی. توجہ بھائی مولا علی کا تو پتہ چل سکتا ہے لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں رضی اللہ وہ جس سے سیدہ راضی, مغضوب علیہ وہ جس سے سیدہ ناراض. توجہ اب جناب سیدہ ہمیشہ برقعے میں رہتی ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو ہم دیکھیں گے صحابیات کیا کہتی ہیں, کس سے راضی تھے کس سے ناراض تھے. صحابیات یعنی اس زمانے کی بیویاں. اور اگر معتبر ترین کتاب میں کوئی بیوی خود ہی کہہ دے فاطمہ مرتی مر گئی میرے باپ سے راضی نہیں ہے, خاتون جنت ملا کے خاتون جنت کرائیٹیریا ہے. سرور کائنات نے فرما دیا ہے یہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے, یہ ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہے. اعزان کرام اس لیے ہم نے کیا کیا مجلس میں نے اس لیے کیا کہ جناب سیدہ راضی ہو جائے. اعزان کرام ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بی بی کو راضی کریں کیونکہ وہ راضی ہوں تو آدمی ہے رضی اللہ عنہ, اور وہ ناراض ہوں تو جس سے ناراض وہی ہے مغضوب علیہ. تھوڑی سی توجہ کرنے کا میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ٹائم ہے میں آج جہاں تک سنیں گے نا میں پڑھ پیش کروں کیونکہ بزرگ یہاں بہت زیادہ ہیں, میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اعزان کرام جو پیش کروں اسے سن لیجیے گا. ایک جملہ ایک حدیث ہے, میں نے شاید کبھی کسی زبان میں پڑھی تھی, میں 8 سال ہو گئے مجھے ایام فاطمی پڑھتے ہوئے. یہ حدیث سن لیجیے گا. سرور کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ من يدخل الجنت, سب سے پہلے اول سب سے پہلے اول جنت میں داخل ہونے والا کون ہوگا؟ جب مختلف جگہوں پہ جنا مسلمانوں نے کوشش کی کیٹیگریز بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, گروہ بنا لیں تاکہ پہلا نمبر کسی اور کو دیا جا سکے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے, شاید کچھ لوگ پہنچ گئے اور رات کے 12 بج رہے تو اس لیے بہت سے لوگ شاید توجہ نہ کر رہے ہوں. اور مثال کے طور پہ کبھی بوڑھوں میں ایمان کون پہلے لایا, بچوں میں, غلاموں میں, بیویوں میں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا جملہ دہرا دوں اپنا کہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نہیں علی بچوں میں پہلے ایمان لایا, بوڑھوں میں, غلاموں میں, مستورات میں, اس میں اس میں کیٹیگریز بنا کے. بھائی ہم اپنے مولا امیر علیہ السلام کا نام وڈرا کر لیتے ہیں. آپ نے جسے پہلا نمبر دینا دے لیجیے, پہلے یہ ایمان, پہلے وہ ایمان جس کو چاہتے ہیں کہہ لیجیے. عزیزان گرامی میں قسم کھا کے کہتا ہوں علی ایمان نہیں لا, اللہ کی قسم علی ایمان نہیں لا, رسول خدا کی قسم علی ایمان نہیں لا, علی مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لا. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. جملوں کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے حدیث شروع کیا سے مکمل کروں گا. آپ کی دعاؤں کا, آپ کے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کرنے کا ممنون ہوں, محبتوں کا بے انتہا شکریہ. عزیزان گرامی آپ سب سلامت رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. جملوں کو سنیے گا. یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہاں پہ بھی کیٹیگریز بنا لیجیے. بچوں میں حسن و حسین, بوڑھوں میں ابو طالب, مردوں میں علی. سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہ مجھے میرے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے اللہ بھیجے گا. توجہ, چھٹے نام کی روایت ہے, آپ وحید خراسانی نے لکھی ہے
فاطمہ. سب سے گرامی سرور کائنات فرما رہے ہیں سب سے پہلے. شاید یہ جو انگریزوں نے عیسائیوں نے پوری دنیا کو قانون دیا ہے نا لیڈیز فرسٹ، یہ جنت سے ہی حدیث نبوی کو سن کے لایا ہے. جنت میں داخل ہونے والی پہلی ہستی خاتون جنت. میں بہت سوچتا تھا پروردگارہ رسول خدا پہلے جاتے ساتھ میں امام بھی ہیں سارے، لیکن جب رسول خدا جائیں گے تو سارے اس میں پھر قریبی ترین افراد بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، کچھ محرم ہوں گے کچھ نہ محرم ہوں گے. تو اللہ نے کہا میں اتنے فاصلے سے پہلے سیدہ کو لے جاؤں کہ جو حبیب کے ساتھ آ رہے ہیں ان میں سے کسی کو روک تو سکتا نہیں کہ میرے حبیب کے ساتھ آ رہے ہو. صرف اہل بیت جائیں گے تم رک جاؤ. اب جب روکوں گا نہیں تو پہلے سیدہ کو بھیج دوں، پہلے سیدہ کو بھیج دوں. کہا جناب سیدہ. کہا مولا میدان محشر میں؟ کہا نہیں، وہاں سب پہلے موجود ہوں گے اور بعد میں میری دادیاں آئیں گی. بہت سے لوگوں کے ذہن میں مسائب آ گئے تو سب موجود ہوں، انبیاء، ساری کائنات کی عظیم اور مؤمنین سب مسلمان کہاں رہے ہوں گے. ابھی حساب کتاب ہونا. چھٹے امام فرماتے ہیں اتنے میں منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائے. مولا آپ کی دادی تو میدان محشر میں بھی پردے میں آئیں گے، تو نگاہیں جھکانے کے لیے کیوں حکم ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں میری دادی آئیں گے حجاب میں، لیکن کچھ ایسی حالت ہوگی کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. مصائب ایسے ہوں گے مصائب ایسے ہوں گے کوئی برداشت نہیں کرے گا. کیسے مصائب ہوں گے؟ آج بس یہی روایت پڑھوں گا. بعد والی مجالس میں آنے والے علماء بی بی کی شہادت پڑھیں گے تو اب چھٹے امام سے پوچھا، نور الثقلین میں اور ہویزی بڑے بڑے جگہ علماء نے اس روایت کو مولا کے نقل کیا. کبھی بھی جب آئیں گے نا تو سارے اہل محشر سے منادی ندا دے گا فرشتہ اللہ نے حکم دیا سب نگاہیں جھکا. کیوں؟ بی بی تاکہ یہاں سے جناب فاطمہ گزر جائے. بی بی کس حالت میں آئیں گی؟ مولا فرماتے ہیں ایک کرتا لے رکھا ہوگا اور ہاتھوں میں 2 بازو ہوں گے. چوتھے امام سے پوچھا، ایک اور روایت سے پہلے کی یہ والی روایت مکمل کروں. چوتھے امام کی روایت سن لیجیے. چوتھے امام فرماتے ہیں روز قیامت میرے جد رسول خدا سوال کریں گے یا علی فاطمہ سے کہیے امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئیں. تو جناب مولا کا چوتھے امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے دادا میری دادی سے کہیں گے یہ ابنت رسول اللہ اے بنت رسالت آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں. تو مولا سجاد فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی اے ابو الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لائے. یہ 2 بازو سب کی شفاعت کے لیے کافی ہے. آئیں ذرا چھٹے امام کی روایت کو مکمل کر دوں. میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن اگر میں یہ پورے مصائب نہ پڑھوں تو مجھے خود اطمینان نہیں ہوگا. جب تک میں یا نہ رو نہ لوں یا رلا نہ لوں مجھے چین نہیں ملتا. مجلس آئیں جناب سیدہ کی مجالس ہے. آج میرا پہلا دن تھا کراچی میں واپس آیا ہوں پیش کروں آپ کی خدمت میں. تو چھٹے ماں فرماتے ہیں میری دادی جب آئیں گی نا تو ایک مرتبہ پہلے تو منادی یعنی فرشتہ ندا دے گا. کیا کہے گا؟ نگاہوں کو جھکا دو. کہا پھر ایک مرتبہ خود خالق میری دادی سے پوچھے گا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. تو سب نے بڑی عزت سے پوچھا مولا آپ کی دادی کیا مانگے گی؟ مولا کے آنسو بہنے لگے.
میری دادی کہے گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میں دونوں کی شہادت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج آپ نے دیکھا نا غزہ میں مائیں کتنا تڑپتی ہیں، میرا بیٹا مارا ہے، دکھا رہے تھے، ایک گھر گرا، ایک خاتون سے لوگ پوچھ رہے تھے کیوں، کیا نام بلا رہی ہیں؟ کہا میرے 5 بچے تھے، ایک ایک کا نام بلا کے پوچھ رہے ہیں اندر کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اب اگر روز قیامت چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری دادی آواز دے کے کہیں پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ لیں میری طرف نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیں، چھٹے ماں کی روایت کو مکمل کروں۔ مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک پردہ کھچے گا اور اس پردے پہ بی بی کے دونوں، مولا نے رو کے کہا میرے دونوں اجداد کی شہادت دکھائی جائے گا، بی بی کے دونوں بیٹوں کی، حسن و حسین کی۔ لوگوں نے پوچھا مولا، جب مولا گریہ کر رہے تھے نا، مولا کیا دکھایا جائے گا اس پردے پہ؟ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائے گا اللہ، کیا دکھائے گا، کیا نظر آئے گا؟ امام نے رو کے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں۔ مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا میری دادی بلند آواز سے چیخ بلند کرے، ہائے پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے دونوں بیٹوں کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ امام فرماتے ہیں خالق خود ندا دے گا، اللہ خود کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں۔ چھٹے ماں فرماتی میری دادی ایک مرتبہ رو کے کہے گی پروردگارا پھر سن لے میں کیا مانگنے والی ہوں، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک کہ میرے دونوں بیٹوں کے رونے والے میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں۔ پروردگارا میں جنت میں نہیں جاؤں، اللہ فرشتوں سے کہے گا پھر اب رونے والوں کو بلاؤ، فاطمہ جس جس کی شفاعت کرے۔ پروردگارا ہم گنہگار بہت ہیں لیکن ہم تیرے حسن و حسین کے رونے والے ہیں۔ اے جناب سیدہ ذرا آنکھیں دیکھیے، ہے امام زمانہ ذرا ایک مرتبہ ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہم آپ کے اجداد پہ رونے والے ہیں۔ بس بھئی اتنے کیمرے ہیں، اتنے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر میں یہ مسائل مکمل نہ کروں تو میرا دل تڑپتا رہے گا۔ وہ سارے مسائل آج آپ نے دیکھا لوگ کتنا زیادہ کہہ رہے ہیں غزہ میں یہ ہوا، غزہ میں وہ ہوا۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ہوا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی دکھا رہی ہے، بار بار سب ایک ویڈیو چلا رہے ہیں، یہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اور مسلمانوں میں مسلمان بچی ہو، مرنے والا میرا باپ مسلمان تھا، کیوں ہمارے لیے نہیں بولتے؟ تو میں نے سوچ کے کہا کربلا میں ایک اور بچی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمان مسلمانوں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی ہے میدان کربلا میں اور رو رو کے کہتی ہے مسلمانوں مجھے ہمیں مت ستاؤ۔ بڑھو مسائل، بڑی عجیب و غریب نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی مارا جا رہا ہو تو عام طور سے کہا جاتا ہے بہنوں بیٹیوں کو مت بتانا، بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ ماں بہنیں بیٹیاں برداشت نہیں کرتی، اور اگر ماں دیکھ رہی ہو، اگر میری طرف دیکھ سکے تو آخری جملے سن لیجیے گا، اور اگر ماں صرف دیکھ نہ رہی ہو بار بار ہاتھوں کو گردن پہ رکھتی ہو، شبر تو بھی اولاد والا ہے مت مار میرے بیٹے کو، اور بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہو اور ایک چھوٹی سی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہو او مسلمانوں گھوڑے مت دوڑو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا۔
لیکن میں آخری جملے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا بیوی کے 2 بیٹے ہیں. نہیں, بیوی کے 3 بیٹے ہیں. ایک کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, ایک کی کٹتی ہوئی رگیں دیکھے, اور تیسرا بیٹا جلتا ہوا دروازہ تھا. بچہ بدن مبارک میں تھا. جب دروازہ گرا بیوی نے آواز دی, فدا الیکی, میرا محسن شہید ہو گیا. بس مجھے لوگ منع کر رہے ہیں پڑھو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بیٹی میرے بھائی وہاں پڑھیں گے. میں 2 دعا کے جملے, ہاتھوں کو بلند کیجیے. آج میں نے جملہ وہاں پڑھا تھا, یہاں کہنا چاہتا ہوں. سارے دنیا کے ٹی وی چینلوں پہ مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی دکھا رہے ہیں, اور لوگ بار بار کہہ رہے ہیں صحافی چاہے مسلم ہو, صحافی شیعہ سنی بھابی دیوبندی بریلوی صوفی سب بیان کرتے ہیں کربت یہ غزہ میں مارے گئے, غزہ میں ایسے ہوا, غزہ میں وہ اس ماں کے اتنے بچے مارے گئے. ایک اور عزیزان گرامی, جب وہ وہاں کے مصائب بیان کر رہے ہیں تو آج کوئی مفتی اٹھ کے کیوں نہیں کہتا غزہ کے مصائب بیان نہ کرو, مصائب بیان کرنا بدعت ہے. اگر غزہ کے مسلمانوں کے مصائب بیان کرنا بدعت نہیں تو پھر آل رسول کے مصائب بیان کرنا بدعت کیسے ہے؟ مسلمانوں, ہم تو نبی کی بیٹی کے مصائب پڑھتے ہیں, ہم تو حسن و حسین کے مصائب پڑھتے ہیں. اگر دیکھ سکے میں تو دیکھیے گا, اگر سب جملہ کہنے والا مجھے معاف کر دیجیے گا. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا, پروردگارا غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما, پورے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما, شام لبنان کے حالات خراب ہے رحم فرما, پاکستان کے حالات خراب ہے, بالچناب کے کشمیر کے حالات خراب ہے رحم فرما. ہندوستان کی سب کوئی نیوز ہی نہیں آ رہی, مسلمانوں کے بڑے شدید حالات خراب ہیں ہندوستان میں. پروردگار ایران, عراق, شام, بحرین, یمن, فلسطین, نائجیریا, برما, پروردگار سب پہ رحم فرما. پروردگار ایک واسطہ دینے والا, میرے ایک بزرگ میں دیکھ رہا ہوں بالکل برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے گا. ہاتھوں کو مدد کر کے سب دیکھ سکے مل کر دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا مختلف جانوروں کو مختلف طریقوں سے ذبح کیا جاتا ہے. مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں, تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے تو حلال ہے. بکرے کے گلے کو ذبح کیا جاتا ہے, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. پوچھا مولا, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے بابا کا گلا پشت گردن سے کاٹا, کچھ کہتے ہیں گلے کے گودال میں نیزہ مارا, کچھ کہتے ہیں سامنے سے گلا کاٹا, کچھ کہتے ہیں پانی نہیں پلایا تھا, آپ کے بابا تڑپ تڑپ کے مرے. مولا خود بتائیے کیا صحیح ہے. مولا تڑپنے لگے, کہا مولا کیوں نہیں بتاتے؟ مولا نے کہا چاروں صحیح ہے. پہلے پشت گردن سے گلا کاٹا, پھر سامنے سے اس سے پہلے نیزہ بھی مارا تھا, اور پیاسے تڑپتے رہے میرے بابا. پروردگارا اس تڑپتے ہوئے امام کا واسطہ, مچھلی بھی جب تڑپتی ہے نا تو کئی لوگ دیکھ نہیں پاتے, کہیں حسین تڑپ رہے تھے, کہیں علی اصغر تڑپ رہے تھے, اور کہیں بہن دیکھ دیکھ کے تڑپ رہی تھی. چوتھے امام سے پوچھا مولا کن باتوں کا صدمہ زیادہ تھا؟ مولا نے رو کے فرمایا میرے بابا کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ تھا. سب غور سے سننے لگے. مولا کون سی 2 باتیں؟ کہا جب بچے رو کے کہتے تھے نا العطا العطا, ہائے پیاس, ساقی کوثر کا نواسا, اور ان کے بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے بابا پیاس لگی ہے. اب میرے بابا کا کہہ لیتے چھلنی ہو جاتا تھا, میرے بچے مجھ سے بار بار پانی مانگتے ہیں ساقی کوثر کا. جب سب رونے لگے نا تو ایک آدمی نے کہا مولا آپ نے فرمایا 2 باتیں بہت رلاتی تھی, ایک بچوں کی پیاس, مولا آپ نے دوسری بات بیان نہیں کی. مولا رونے لگے, کہا میری پھپھیوں کا پردہ. کہا جب میرے بابا میری پھپھیوں کو دیکھتے تھے ان کی چادریں چھینی جائیں گی,
نیزے سروں میں مارے جائیں گے. کہ میرے باپ کو یہ بات بہت رلاتی تھی، پروردگارا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ. امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بہت سے لوگوں نے تمہارے سے دعا کی، پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرما. بانی آنے میں شرکت کرنے پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ایسے مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. ہمیں زندگی میں بار بار خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب سیدہ سلام علیہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار اس وقت دنیا میں ہر جگہ مجالس برپا ہو رہی ہیں، مجالس کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا میں ابھی عمرے سے آیا ہوں، 10-12 سال بعد دوبارہ نصیب ہوا بغیر ہمیں باخبا کے بڑی، لیکن جب ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھتا ہے نا رات میں، اگر آپ میں سے بھی کسی کی کوئی دادا دادی کی قبریں توڑ کے چلا جائے اتنا تڑپتے ہیں کہ کون قبریں توڑ گیا. اور اگر امام زمانہ دادی کی قبر کو کوئی توڑ کے چلا جائے، امام زمانہ کتنا مچلتے ہو کہ پروردگارا مجھے اجازت دے میں ذوالفقار سے بدلے لوں جو میری دادی کی قبر کو لوگ توڑ. پروردگارا ان جنت البقیع، جنت معلیٰ کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.